اے میرے پیارے اللہ، اے رحمان و اے رحیم، اے بخشنے والے، اے رزق دینے والے، اے ہم سب کے آقا، اے ہم سب کے مولا، آج کی بابرکت گھڑیوں میں ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے، جھولیاں پھیلائے، اپنے سر جھکائے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ پاک پوری امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں پر بھی مسلمان تکلیف میں ہے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جہاں جہاں پر بھی مسلمان تکلیف میں ہے، پریشان حال ہیں، ان کی غائبانہ مدد فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایران کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شام، یمن، برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ افغانستان، عراق، سوڈان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان اور جہاں جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ بس رہی ہے، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ ان کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان کے آنسوؤں کو رحمت میں بدل دے۔ اے اللہ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے تو انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ اگر کوئی قرض دار ہے تو اس کے قرضے اتار دے۔ اے اللہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ اگر کوئی غم زدہ ہے تو اس کے غم کو سکون میں بدل دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں کثیر کثیر برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ اتنا رزق عطا فرما کہ ہمارا گھر بھی چھوٹا پڑ جائے۔ اے اللہ بچوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جو یہ دعا سن رہا ہے، اے اللہ تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ پاک اس دعا سننے والے کی تمام حاجتوں کو آج پورا کر دے۔ اے اللہ پاک اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ اس کی تمام درپیش حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جس کی جو بھی حاجتیں ہیں، اے اللہ میری جس بہن نے، میرے جس بھائی نے مجھے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ پاک اس کی آج تمام دعاؤں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ اس کی تمام درپیش حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ جو بھی میری بہن، جو بھی میرا بھائی بیمار ہے، اے اللہ پریشانیوں میں دوچار ہے، اے اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو حل کر دے۔ اے اللہ اس کی تمام بیماریوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے انہیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو تیری راہ پر نہیں چلتے انہیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی تمام دعاؤں کی آج لاج رکھ لے۔ اے پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے پروردگار، اے کل جہان کے شہنشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی محبوب نہیں۔ اے اللہ تو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اے اللہ ساری مخلوق کو تو پالنے والا ہے۔ اے تمام زندگی اور موت کا تو فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے انسانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے محبوب، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے محبوب، اے عزت اور ذلت دینے کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے بادشاہ، اے اللہ پاک ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے تیرے سامنے حاضر ہیں۔ تیرے یہ عاجز بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے میرے مالک ان اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اے اللہ آج ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اے اللہ ان میلے کچلے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اے اللہ ان پھیلی ہوئی خالی جولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ ہم تیرے عاجز نادان اور کمزور بندے تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیری چوکھٹ پر آ کر اپنی دعاؤں کی قبولیت کی التجا کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اے اللہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہے۔ اے اللہ آج ہم اپنے تمام گناہوں کا بوجھ لیے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے پروردگار ہم سر جھکائے تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے میرے مالک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے حضور التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام
تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، اے اللہ پاک تیری چوکھٹ کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں، اے اللہ تیری دہلیز پر حاضر ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم ندامت کے ساتھ سر جھکائے تیرے حضور التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اگر آج تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ اگر آج تو نہیں کہے گا تو پھر کن کا حکم کون کرے گا؟ اے میرے مالک پوری دنیا میں میری اس دعا کو جہاں جہاں سے بھی میری جو بھی بہن اس دعا میں شامل ہے ہاتھ پھیلا کر آمین آمین پکار رہی ہے، اے اللہ ان سب کی دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ اس دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ اپنی دہلیز پر آج ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ بھیجی، اے اللہ ہمیں مایوس کر کے واپس نہ بھیجی، اے اللہ ہمارے اندر کی غلاظتوں کو پاک کر دے، اے اللہ ہماری زبانوں کو سچائی عطا کر دے، اے اللہ ہمارے خیالات کو پاکیزہ کر دے، اے اللہ ہماری سوچوں کو عفت عطا کر دے، اے اللہ ہماری آنکھوں کو عبرت کا نور بنا دے، اے اللہ ہمارے کانوں کو قرآن پاک کے نغمے عطا کر دے، اے اللہ پاک ہمارے دل کی دھڑکن اپنے ذکر سے آباد کر دے، اے اللہ ہماری یادوں کے سویرے ہمارے لیے طلوع فرما دے، اے اللہ نفس اور شیطان کے مکروہ ریز سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ پاک تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز بندے تیرے حضور حاضر ہیں، اے اللہ تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تیرے در پر حاضر ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کی کالک اور میل کو اتار دے، اے اللہ ہمارے اندر کی غلاظتیں دور کر دے، اے اللہ ہم سے حسد بغض کینے نفرتیں دور کر دے، اے اللہ ہماری صلاحتوں کے اجالے کر دے، اے اللہ ہماری سوچوں کو پاکیزہ کر دے، اے اللہ ہم تیری دہلیز پر سوالی بن کر تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کر ہاتھ پھیلائے جولیاں پھیلائے حاضر ہیں، اے اللہ تجھ سے تیری رحمت کا سوال کر رہے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام معاملات کو حل کر دے، اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے، اے اللہ پوری امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے، اے اللہ ہر طرح کی وبا سے پوری امت مسلمہ کو حفاظت میں رکھ لے، اے اللہ ہر طرح کی وبا اور بیماری سے پوری عالم اسلام کو نجات دے دے، اے اللہ تیری مخلوق تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، خوف و خراس میں مبتلا ہے، میرے مالک اپنے کرم سے پوری عالم اسلام کو نجات عطا کر دے، اے اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے، اے اللہ ہر طرح کی مشکل سے ہر طرح کی تکلیف سے پورے عالم اسلام کو نجات دے دے، اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم اپنی مخلوق پر شامل حال فرما دے، اے اللہ تو کریم ہے، پوری امت کا کھویا ہوا وقار واپس عطا کر دے، اے اللہ امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے پر چلا دے، اے اللہ اسلامک ممالک کی خیر فرما، جہاں جہاں پر بھی ظلم و جبر ہو رہا ہے، کسی بھی مسلمان بھائی بہن پر ہو رہا ہے، جو کوئی بھی جبر اور مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہے، جو بھی میری بہن جو بھی میرا بھائی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ انہیں نجات عطا کر دے، اے اللہ انہیں آزادیاں نصیب فرما دے، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی خاردم خیر فرما دے، اے اللہ پاک کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما دے، اے اللہ فلسطین کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اے میرے مالک سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اے اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اے اللہ پورے امت مسلمہ جہاں جہاں پر بھی ظلم و جبر کا شکار ہے، اے اللہ انہیں نجات عطا کر دے، اے اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، اے اللہ اس امت پر اپنی خاص رحمت عطا کر دے، اے اللہ ہماری کمزوریاں ہماری کوتاہیاں معاف کر دے، اے اللہ اس امت کو ہمیشہ اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، اے اللہ پاک استقامت نصیب فرما دے، اے اللہ پاک کامل اور پختہ ایمان والا بنا دے، اے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو خوب رحمتیں برکتیں سمیٹنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما دے، اے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما دے، اے عرش عظیم کے مالک، اے حکمت دینے والے بادشاہ، اے کائنات کے رب، تمام دلوں کو گمراہی سے بچا لے، اے اللہ پاک آج کے اس بابرکت دن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے، اے اللہ پاک ہمارے دل و دماغ کو روح کو پاکیزہ کر دے، اے اللہ پاک ہمارے دلوں میں لگے ہوئے زنگ کو صاف کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں جمی ہوئی محل کو صاف کر دے، اے اللہ اپنی رحمت سے آج ہمارے پورے جسم کو دھو ڈال، اے اللہ ہمارے جسم میں موجود تمام بیماریوں کو ختم کر دے، اے اللہ ہمیں عذاب اور رسوائی سے بچا لے، اے پروردگار تمام امت مسلمہ کو فلاس اور سستی اور غفلت سے محفوظ
محفوظ فرما دے۔ اے اللہ پاک اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط المستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنی خاص رحمت اور فضل و کرم سے تمام چیزیں عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں صحت یاب والی زندگی عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہر وقت تیرا ذکر اذکار کرتے رہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں نیکی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخل عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمارے اس چینل وظیفہ اور دعا کے نام سے جتنے بھی چینل ہیں، اے اللہ ہم جہاں جہاں پر بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اے اللہ پاک اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا لے۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی تمام دعاؤں کو امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک کفر اور شرک اور بغض کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہمیں ہر مقصد میں کامیابی اور کامرانیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں ہر قدم پر ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس چینل کو ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ تمام بندوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، اے رب کریم، اے میرے مالک، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ تمام کامیابیاں ہمارے مقدروں میں لکھ دے۔ اے اللہ آنے والی تمام پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ کر دے۔ اے اللہ جو لوگ بھی بے اولاد ہیں، اے اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ اولاد کے لیے روز تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی فریاد کو سن لے، ان کی جھولیوں کو اولاد سے بھر دے۔ اے اللہ پاک تو ان کی تمام حاجتوں کو آج پورا کر دے۔ اے اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بے گھر ہیں، اے اللہ انہیں عافیت والا گھر عطا کر دے۔ اے اللہ جو کرایوں پر رہ رہے ہیں، اے اللہ انہیں اپنی جناح میں سے گھر عطا کر دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں اور جو کم روزگار کی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے اور کم روزگار کمانے والے کے رزق میں برکت عطا کر دے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے حلال پاکیزہ اور برکتوں والا رزق عطا کر دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے میرے مالک ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں۔ اے اللہ ہمیں وہ دولت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو غریب سمجھیں۔ اے اللہ ہمیں وہ علم نہ دے جس سے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، وہ بلندی نہ دے جس سے ہم کسی کو بری نظر سے دیکھ سکیں۔ اے اللہ ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں۔ اے اللہ ہمیں وہ علم دے جو ہم تیری راہ میں خرچ کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں وہ رزق دے جو ہم تیرے تمام غریب بندوں کی مدد کر سکیں، تیری راہ میں خرچ کر سکیں، تیرے لیے خرچ کر سکیں۔ اے اللہ وہ سب عطا کر جو تجھے پسند ہو۔ اے اللہ پاک کوئی کام آسان نہیں ہے مگر جس کام کو تو چاہے آسان کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اس چینل کو ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی تمام دعاؤں کو امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اتنے مسلمان بھائی بہن بیمار ہیں، جتنے بھی تنگ دست ہیں، جتنے بھی پریشان ہیں، جتنے بھی جس مشکلات کا شکار ہیں، اے اللہ آج ان سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ تمام مشکلات کا حل کر دے، تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک کبھی کسی کو اکیلا مت چھوڑنا۔ اے رب کریم ہمیں ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا۔ اے اللہ ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اے اللہ پاک ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہر برے دن سے ہمیں محفوظ کر لے۔ اے اللہ ہر بری رات، ہر بری گھڑی، ہر لمحے سے ہمیں محفوظ کر دے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ پاک تمام آفتوں سے، تمام بلاؤں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے، جادو ٹونوں غموں سے، فکروں سے، دکھوں سے، جنات و ابلیات کے ہر قسم کی بیماری سے، اے اللہ پاک ہم ہر لمحہ تیرے حفظ و ایمان میں رہنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنا حفظ و ایمان عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم کو کفر سے بچا لے۔ اے اللہ شرک سے بچا لے، حاسدوں کے شر سے بچا لے۔ یا اللہ دشمنوں کے شر سے بچا لے۔ یا اللہ دشمنوں کے ظالموں کے ظلم سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو پیارے حبیب کا واسطہ آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے۔ اے اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو تیرے حضور قبولیت کا درجہ رکھتے ہوں، اے اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا
عطا فرما دے۔ اے میرے مالک ہمیں اخلاص عطا فرما دے، ہمارے دلوں سے حسد بغض کینہ دور فرما دے، حلال روزی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے کاروبار میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جن جن کے کاروبار پہلے بڑے بہترین چل رہے تھے یا اللہ اب وہ دشواری کا شکار ہیں، یا اللہ ان پہ خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ کاروبار میں رحمتیں برکتیں ترقیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی دن اور رات میں روزگار حاصل کرنے کے لیے تجھ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، انہیں روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ پاک ہماری تنگ دستیوں سے ہمیں سب کو دور کر دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ بالخصوص انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اے اللہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں میرے نانا ابو میری نانی ماں میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ان کی قبروں کو عذاب قبر سے بچا لے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ انہوں نے جانے انجانے میں دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے یا اللہ ان سب کی طرف سے میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما دے۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ جہاں جہاں پر بھی بس رہی ہے انڈیا بنگلہ دیش نیپال مسقط عمان جاپان اٹلی جہاں جہاں پر بھی امت مسلمہ بس رہی ہے اے میرے پروردگار پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں پر آج ان کا حکم فرما دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ پیارے نبی کا واسطہ ہم سب کی حاجتوں پر آج ان کا حکم فرما دے۔ اے اللہ اگر آج میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا؟ اے اللہ اگر آج میں تجھ سے نہیں کہوں گا تو پھر کس سے کہوں گا؟ اے اللہ تیرے سوا اور کون ہے جس سے میں التجا کر سکوں؟ اے اللہ تیرے سوا اور کون ہے جس سے میں مانگ سکوں؟ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ میری تمام دعاؤں پر آج ان کا حکم فرما دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی حاجتوں پر آج ان کا حکم فرما دے۔ یا اللہ میری جس جس بہن نے جس جس بھائی نے جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے جس جس دعا کے لیے کہا جس بھی حاجات کے بارے میں بتایا یا اللہ جس بھی پریشانی میں وہ مبتلا ہے یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اس کی تمام دعاؤں کو آج قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے۔ اے اللہ ہمیں آج نہیں نوازے گا تو پھر کب نوازے گا؟ اے اللہ رمضان المبارک گزرا ہے اس میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی اے اللہ وہ تمام گناہ جسے تو نے منع فرمایا تھا ہم نے پھر بھی وہ کیے۔ اللہ ہم سب تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں۔ اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اس آس اور امید سے حاضر ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اگر تو ہمیں نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں بخشنے والا ہے۔ اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو خود کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک دفعہ آ کر تو دیکھ مجھ سے مانگ کر تو دیکھ میرے سامنے التجا کر کے تو دیکھ میں تیری التجا کو سنوں گا میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اے اللہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد معافی مانگتا ہے اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے اور انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ آتا ہے کہ تم نے پہلے گناہ کیا تھا پھر معافی مانگی تھی پھر وہی گناہ کیا تھا پھر وہی معافی مانگی تھی تو اب تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن میرے پیارے اللہ تیرے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ دعا کا معاملہ تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ تو اللہ جب بھی ہم گناہ کے بعد تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تو سے دعا مانگتے ہیں اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو کتنا غفور ہے کتنا رحیم ہے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ مجھے یقین ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا اے اللہ پاک تیرے حکم سے فرمایا اے اللہ جو بھی فرمایا ہم اس پر آج بھی لبیک کہتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو بھی انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے جتنی بار بھی توبہ کرتا ہے اللہ
اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ آج یہ شوال کا بابرکت مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، اے اللہ سب سے پہلے ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ سب سے پہلے ہماری حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے، اے اللہ اس کے بعد ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کر دے جس کے ہم رمضان المبارک میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر فریاد کر رہے تھے۔ اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ اللہ آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اگر اللہ تو نے آج خالی ہاتھ لوٹا دیا تو پھر ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اللہ تیرے سوا تو کوئی ہمارا رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے، اے اللہ تیرے سوا تو ہمارا کوئی رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی سامنے ہم نے جھکنا ہے، تیری ہی عبادت کرنی ہے، تیرے لیے ہی روزے رکھے تھے، تیرے لیے ہی تراویح ادا کی تھی، تیرے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، تیرے لیے ہی ذکر اذکار کیا تھا۔ اللہ تجھے ہی منا رہے ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم وہ نافرمان لوگ ہیں جو بار بار تجھ سے دعا مانگ کے تجھے منا کر جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر وہی گناہ کرتے ہیں جس سے تو پہلے ناراض ہوا تھا۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اللہ آج ہمیں یقین ہے کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ اس شوال کے بابرکت مہینے میں تو ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ تو لازمی معاف کرے گا۔ اللہ تجھے قرآن پاک کا واسطہ، اس میں لکھے ہوئے ایک ایک حروف کا واسطہ، اللہ یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور قسمت والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ اس مہینے میں ہماری تمام ٹوٹی ہوئی تمام مرادوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ ادھر دیکھ میری طرف، اگر تو نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا؟ اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کون مانگوں گا؟ اللہ ادھر دیکھ اس دعا میں تیرے کتنی بندیاں کہاں کہاں سے شامل ہیں۔ اے اللہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی بے روزگاری میں مبتلا ہے، کسی کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کسی کے بچے نافرمان ہے، کوئی اپنے شوہر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے ماں باپ کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کسی کو ایسی حاجت ہے جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اے اللہ پاک تیری یہ نیک بندیاں، اے اللہ تیری یہ نیک بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر روزانہ تجھ سے فریاد کرتی ہیں۔ اے اللہ اس دعا میں کتنے میرے ایسے بھائی شامل ہیں، اے اللہ پتہ نہیں اس ویڈیو کو تیری امت مسلمہ کہاں کہاں سے دیکھتی ہے، اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، ایران، فلسطین، عراق، شام، غزہ، فلسطین اور پتہ نہیں تیری امت مسلمہ دنیا کے کس کس کونے سے اس دعا میں ابھی شامل ہے۔ اے اللہ ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان سب کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، اے اللہ یہ دیکھ ان سب کے چہروں پر اداسی، اے اللہ ان کی اداسیوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ابھی جو جو جہاں جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ آج کے دن اس دعا کو قبول فرما لے، ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ آج جس خوشخبری کا انتظار ہے، اے اللہ یہ عید کے دنوں میں اسے وہ تمام خوشخبریاں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہم سب کے لیے عافیت اور صحت والا مہینہ بنا دے۔ اللہ کسی کو آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اے اللہ سارے بند دروازوں کو کھول دے، اے اللہ تمام بند دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ آج کی یہ دعا ہمارے لیے قبولیت کا راستہ بن جائے۔ اے اللہ آج یہ تیرے گناہ گار بندے تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے دل تھک گئے ہیں، ہمارے قدم رک گئے ہیں، اللہ ہمارے راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن تیری رحمت کے راستے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تیری رحمت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تیری رحمت ہر وقت تمام امت مسلمہ پر برستی رہتی ہے۔ اے اللہ آج ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ پاک تیری نعمتوں کی بھیک لینے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ انعامات کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اے اللہ آج ہم سب کو نواز دے، ہماری تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری بے چینیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے رونے کو مسکراہٹ میں بدل دے، ہمارے خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ رزق کے تمام بند دروازوں کو کھول دے، لکھی ہوئی تقدیریں، کمایا ہوا رزق، اے اللہ پاک اس سب میں برکتیں ڈال دے۔ اے اللہ گھروں میں خوشیاں نازل فرما دے، دلوں میں محبت ڈال دے، جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے، جو اداس ہیں انہیں دوبارہ سے آباد کر دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، اے اللہ ان کی تمام گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ ان کے لیے یہ مہینہ بہترین روزگار والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی تمام مشکلات آسان کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہنوں کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو بہنیں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو بیٹیاں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں، اے اللہ پاک ان کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو بھائی کامیابیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، اے اللہ اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی بے روزگار
کار ہے، اے اللہ ان تمام بھائیوں کو کامیابیاں عطا فرما دے، بہترین روزگار عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے بچوں کے لیے ہدایت لکھ دے، ہماری زندگی کے ہر موڑ پر اپنی رحمت کو ساتھ رکھ، اے اللہ پاک ہم پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اللہ پاک رمضان المبارک کے